جنگ احد میں حالات نے پلٹا کھایا، مسلمان شکست سے دو چار ہونے لگے تو بہت سے صحابہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ ان میں حضرت عثمان بھی شامل تھے۔ جب صحابہ میدان جنگ سے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے وحی بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ احد کے موقع پر مسلمان بظاہر فتح یاب ہو چکے تھے، لیکن مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی نے حالات کو مسلمانوں کے خلاف پلٹ دیا تھا اور وہ جنگ مسلمان آسانی سے جیت رہے تھے۔ اب اس جنگ میں نہ صرف مسلمان شکست سے دو چار ہونے والے تھے بلکہ ان کو اپنی جان کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ شکست اور موت کو سامنے دیکھ کر بہت سے صحابہ ایسے تھے جو احد کے میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلی تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا وحی نازل فرمائی اور ان صحابہ کرام علیہ اجمعین کے بارے میں کیا نازل ہوا۔ محترم ساتھیو، اس نازک موڑ پر صحابہ کرام مختلف گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ مسلمان صحابہ ایسے تھے جو کہ میدان جنگ سے فرار ہو کر سیدھے شہر کی جانب پہنچ گئے تھے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو کہ آس پاس کی پہاڑیوں میں چھپ گئے تھے، اور جیسے ہی کفار حملہ آور وہاں سے گئے تو وہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ارد گرد حالہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ناپاک حملوں سے بچا رہے تھے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو کہ جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ محترم ساتھیو، مسلمانوں کی یہ فتح شکست میں کیوں بدلی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں ایک پہاڑی پر چند تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور انہیں نصیحت کی کہ اگر تم دیکھو کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو تب بھی اپنی جگہ سے مت ہلنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور ہمیں چیل کوے نوچ رہے ہیں تو پھر بھی تم اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ لیکن جب مسلمان جنگ میں فتح یاب ہونے لگے تو پہاڑی پر معمور ان صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو فراموش کیا اور اپنے آپ کو فتح یاب سمجھتے ہوئے اس پہاڑی کو چھوڑ دیا اور میدان جنگ میں آ کر مشرکین کا مال غنیمت لوٹنے لگے۔ لیکن جب مشرکین نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہو چکی ہے تو انہوں نے عقب سے مسلمانوں پر اسی پہاڑی سے حملہ کر دیا، اور اس اچانک حملے سے مسلمان بخلا گئے، جس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی حملے ہونے لگے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے بہت سے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، اور اسی حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ بن ابی سفیان کے خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پیچھے کار فرما عوامل میں معاویہ بن ابی سفیان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرین کے شر سے خود کو بچانے کے لیے معاویہ بن ابی سفیان کو بھی خط لکھا تھا اور قاصد بھیجے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محاصرین اور بلوائیوں کے شر سے بچانے کے لیے کچھ قافلے روانہ کیے تھے، جو کہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن کچھ راوی یہ بھی روایات بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت عثمان غنی کو جان بوجھ کر ان بلوائیوں اور باغیوں کے شر سے نہیں بچایا،
کیونکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اور پھر تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو جواز بنا کر معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جو کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد والے دن مدینہ چلے گئے تھے اور جنگ میں موجود نہ تھے، یا جنگ سے راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان غزوہ بدر سے بھی غائب تھے اور غزوہ میں موجود نہ تھے۔ ابن عمر نے جواب دیا، ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ بیت رضوان میں بھی پیچھے رہ گئے تھے اور وہاں بھی موجود نہ تھے۔ ابن عمر نے پھر فرمایا، ہاں۔ یہ تینوں جواب ہاں میں سنتے ہی اس شخص نے تکبیر بلند کی، کیونکہ تاریخ اسلام میں یہ تینوں مواقع بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور ان میں شرکت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کو برابر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنے اور اعتراض اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو روک لیا اور فرمایا، کیا تجھے میں وہ بات بتاؤں جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ جنگ احد کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آ گئے تھے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس پر معاف فرما دیا تھا، اور اس کی واضح دلیل قرآن مجید کی وہ مقدس آیات کریمہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والے تمام صحابہ کرام کو معاف فرما دیا تھا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شریک ضرور ہوئے تھے، مگر تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو بھول گئے اور اپنے مقام سے ہٹ گئے، تو کفار نے وہاں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا، اور اس افراتفری میں کچھ صحابہ مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے تھے، ان میں حضرت عثمان بھی شامل تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب رہی تیری بات کہ غزوہ بدر میں بھی حضرت عثمان موجود نہ تھے، تو اس کی وجہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے عثمان، تم اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ، تمہارا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کہ بدر میں حاضر ہونے والے باقی صحابہ کا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مال غنیمت میں بھی تمام صحابہ کے برابر حصہ عطا فرمایا تھا۔ اور پھر رہی بات تیری بیت رضوان کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ مکہ مکرمہ جا کر اہل مکہ کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، نہ کہ جنگ کے ارادے سے۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کوئی اور زیادہ عزیز ہوتا تو آپ اس کو روانہ فرماتے، لیکن آپ نے حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا اور انہیں اس مقصد کے لیے روانہ کیا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی مکہ روانہ ہو گئے تو اس کے بعد بیت رضوان کا واقعہ ہوا۔ پھر جب بیت رضوان کا وقت آیا اور حضرت عثمان وہاں پر موجود نہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنا داہنا دست اقدس اپنے بہنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیت رضوان میں شامل تھے، اور یہ آپ کو اعزاز حاصل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اس علم کو اپنے حال کے ساتھ شامل کر دے۔ محترم ساتھیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کرام میں ایک منفرد اور مختلف مقام تھا جس تک کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مقامات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں ایک کنویں کی ضرورت تھی جس سے وہ پانی کی ضروریات پوری کر سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے اس کنویں کو خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شمار فرمایا، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔